یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم۔ تو اس سے پہلے کہ یہ آیت نمبر 40 اس کی ہم تلاوت کریں، تو پہلا لفظ جو آپ نے دیکھا ہے، پہلے دو الفاظ یا بنی اسرائیل، بنی اسرائیل آپ نے کئی مرتبہ نام سنا ہے۔ تو آج کی تفسیر میں ہم بڑی تفصیل سے آپ کو یہ بات بتائیں گے کہ بنی اسرائیل سے کیا مراد ہے، یہ لفظ کیسے بنا ہے، اور اس سے کون لوگ مراد ہیں۔ سب سے پہلے آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ ابھی تک جو سورۃ البقرہ کی آیات چل رہی تھی، تو ان میں حضرت ابھی لیٹسٹ جو حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر چل رہا تھا، اور حضرت آدم علیہ السلام کے زمین پر بھیجے جانے کا ذکر چل رہا تھا، حضرت بی بی حوا کا ذکر چل رہا تھا، شیطان کا ذکر چل رہا تھا۔ تو اچانک سے یہ بنی اسرائیل، ان کا ذکر کیسے آ گیا؟ اصل میں اس آیت کا، آیت نمبر 40 کا پچھلی آیتوں سے چند طرح کا تعلق ہے۔ ایک تو یہ کہ پہلے عام انسانوں کو رب کی عام نعمتیں یاد دلا کر ایمان کی طرف رغبت دلائی گئی کہ ایمان لاؤ، یہ تو سب کے لیے تھی، جو شروع سے ابھی تک چلتی آ رہی تھی آپ کی تفسیر سورۃ البقرہ کی۔ اور اب اس آیت نمبر 40 سے ایک نیا باب شروع ہو رہا ہے یہودیوں کا، خاص طور پہ بنی اسرائیل کو اب ان سے خاص احسان یاد دلا کر ان کو ایمان کی طرف رغبت دلائی جا رہی ہے۔ اچھا، تو پہلے منافقین کا، کافرین کا، مشرکین کا ذکر آیا، تو بیچ میں یہودی کیسے آ گئے؟ دراصل آپ کو پتہ ہے کہ یہ سورۃ البقرہ یہ مدنی ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ صورتیں جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی وہ مدنی کہلاتی ہیں، اور یہ مدنی ہے۔ اور مدینہ منورہ میں یہ بنی اسرائیلی یہ بکثرت آباد تھے، اور یہ لوگ اہل علم بھی تھے، علم رکھتے تھے، اور اہل کتاب بھی تھے کیونکہ ان کے پاس کتاب تھی، باقی تو بت پرست تھے۔ تو اہل کتاب ہونے کی وجہ سے ان کی وہاں عزت بھی بہت کی جاتی تھی، اور اگر یہ ایمان لے آتے تو پھر کثیر تعداد میں دوسرے لوگ بھی ایمان لاتے۔ اچھا، حضرت آدم علیہ السلام کا جو ذکر چل رہا تھا، اس سے پھر اچانک سے بنی اسرائیل کا جو ذکر آیا، اس میں کیا مماثلت ہے، کیا تعلق ہے؟ دراصل بنی اسرائیل کا قصہ جو ہے نا، وہ حضرت آدم علیہ السلام کے قصے سے کافی ملتا جلتا ہے۔ کہ آدم علیہ السلام سے بھی ایک خطا ہوئی جو شیطان نے ان سے کروائی، جس کی وجہ سے ان کا جنت کا جو عیش اور آرام تھا وہ چھوٹا، دنیا کی مشقتیں پڑ گئیں۔ اور بنی اسرائیل، ان سے بھی ایک خطا ہوئی، ان سے خطا ہوئی جس کی وجہ سے من و سلوہ جیسی نعمت ان سے واپس لے لی گئی، اور دنیاوی مصیبتیں ان پر ڈال دی گئیں۔ اور یہ کہ پہلے تو معلوم ہو چکا نا کہ شیطان کو حسد نے تباہ کیا تھا۔ وہ کیا چیز تھی؟ شیطان کو آدم علیہ السلام سے حسد کر رہا تھا۔ آدم علیہ السلام سے پہلے اپنے آپ کو وہ خلافت کا حقدار سمجھتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، میں تو بنی آدم کو اپنا خلیفہ بناؤں گا۔ اس سے آدم علیہ السلام کی یہ قدر و منزلت نہیں دیکھی گئی، نہیں دیکھی گئی، جلن ہوئی، آگ میں جلا ہے، انکار کیا تو کیا ہو گیا؟ ملعون ہو گیا، لعنت زدہ ہو گیا، مردود ہو گیا، دھتکار دیا گیا۔ اور جو کفار تھے، یہ بنی اسرائیل، یہ بھی حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے پتہ ہے کیا سمجھتے تھے؟ کہ پہلے پیغمبر جس طرح سے آئے تھے ان کی طرح سے حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یہ سمجھتے تھے کہ جب نبی آئیں گے، آخری نبی، تو پچھلے نبیوں کی طرح وہ بھی بنی اسرائیل ہی میں سے ہوں گے۔ مگر جب حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بنی اسماعیل میں سے تشریف لائے، تو یہ لوگ حسد کی آگ میں جل کے منکر ہو گئے۔ اچھا، اب یہ جو پہلے یہ بتاؤں آپ کو ذرا کہ یہ جو لفظ ہے بنی اسرائیل، اس کو سمجھیں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کو مخاطب کیا ہے کہ یا بنی اسرائیل۔ بنی کا جو یہ لفظ ہے نا، یہ ابن کی جمع ہے۔ ابن، ابن کا مطلب ہوتا ہے بیٹا۔ ویسے
اصطلاح میں اولاد کے معنی میں بھی بولا جاتا ہے، چاہے وہ بیٹا ہو یا بیٹی ہو، یا قریبی رشتہ دار ہو یا دور کا رشتہ دار ہو، جیسے بنی آدم کہتے ہیں تو بنی آدم میں تمام انسان آ جاتے ہیں، ایسے ہی ہے نا؟ تو بنی اسرائیل کا مطلب کیا ہوا؟ اسرائیل کی اولاد۔ اچھا دیکھیں، حضرت یہ جو نام ہے، اب اس کو ذرا سے سمجھیں آپ بات کو، یہ اسرائیل جو ہے، یہ لفظ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا، نام تھا آپ کا یعقوب۔ اچھا یہ بیٹے ہیں حضرت اسحاق علیہ السلام کے۔ اچھا حضرت یعقوب کا نام، ان کا نام یعقوب کیوں تھا؟ یہ دراصل یعقوب عقب سے بنا ہے، عقب کا مطلب ہوتا ہے پیچھے، ٹھیک ہے؟ ہوا یوں تھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام یہ جب پیدا ہوئے تھے، یہ دو جڑواں بھائی تھے، تو ان کے جو یہ دوسرے بھائی ہیں جڑواں، ان کا نام عیس ہے، عین یا صاد، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کچھ لمحات کے بعد پیدا ہوئے تھے، تو اس لیے ان کا نام یعقوب ہوا۔ اور یہ اپنے والد حضرت اسحاق علیہ السلام کے بہت فرما بردار بیٹے تھے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ حضرت اسحاق علیہ السلام عبادت کرنے کے لیے اپنے گھر کے اندرونی کمرے میں گوشہ نشین ہونا چاہتے تھے، تو انہوں نے ان کو بٹھا دیا دروازے پر اور کہا کہ دیکھو کسی کو اندر مت آنے دینا، میں عبادت کر رہا ہوں، اندر مت آنے دینا کسی کو۔ تو اچانک ایک فرشتہ آیا، اللہ کا مقرب فرشتہ آیا، لیکن وہ انسانی شکل میں، اور جب وہ آیا تو حضرت یعقوب علیہ السلام جو کہ دروازے پر بیٹھے تھے، ان سے کہا کہ میں تو تمہارے بابا حضرت اسحاق سے ملنے کے لیے آیا ہوں، تو آپ نے بتایا کہ وہ تو ابھی عبادت کر رہے ہیں اور آپ ابھی ان سے نہیں مل سکتے، تو لیکن وہ فرشتہ نہیں مانا۔ اب یہ جو تھوڑا کلام ہوا ان کے درمیان، تو اس کا شور سن کر حضرت اسحاق علیہ السلام باہر تشریف لائے، اور دیکھا تو حضرت یعقوب علیہ السلام فرشتے سے جھگڑا کر رہے تھے، اس کو روک رہے تھے ملنے سے۔ تو حضرت اسحاق علیہ السلام نے فرمایا کہ برخوردار بچے، یہ ایک فرشتہ ہے، بڑا مقرب فرشتہ ہے، اور فرشتے سے انہوں نے معذرت بھی کی کہ دراصل میرے بیٹے نے آپ کو پہچانا نہیں تھا، لیکن فرشتے نے جو ہے وہ کہا کہ آپ کے بیٹے یعقوب، ان کی تو یہ تو بہت تعریف کے لائق ہیں، اگر باپ کی خدمت کی جائے تو ایسے کی جائے، اسی طرح حق کی خدمت ادا کرنا چاہیے۔ اور فرمایا کہ فرشتے نے فرمایا کہ میری طرف سے ان کا نام اسرائیل رکھو، اسرائیل۔ اب یہ جو اسرائیل ہے، یہ دو لفظوں کا مرکب ہے، ایک اسرا اور ایک ایل۔ اسرا کا مطلب ہوتا ہے بندہ، ٹھیک ہے، بندہ، اور ایل یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے، عبرانی زبان میں اللہ تعالی کو ایل کہتے ہیں، اللہ کے نام کو، تو اسرائیل، تو لہذا اس کا یہ مطلب ہوا اللہ کا بندہ، یعنی عبداللہ کہتے ہیں عربی میں، اللہ کا بندہ یا اللہ کا مقبول بندہ۔ اب چونکہ یہ نام فرشتے نے تجویز کیا تھا، تو اس لیے فرشتوں جیسا ہی نام رکھا نا بھائی، جیسے جبرائیل، میکائیل، اسرائیل، تو ایسے فرشتے نے نام رکھا تو اسرائیل۔ تو اس لیے ان کا جو نام ہے نا وہ بنی، دیکھیں یعقوب علیہ السلام کے اب جب اولاد ہوئی تو ان کا نام ویسے تو ہونا چاہیے تھا ان کی اولادوں کا بنی یعقوب، یعقوب کی اولاد، ایسے ہونا چاہیے تھا، لیکن چونکہ اسرائیل ان کا نام رکھ دیا گیا تھا اور یہ زیادہ مشہور ہو گیا تھا اور یہ فرشتے نے تجویز کیا تھا، سب سے بڑی بات تو یہ، تو پھر بنی یعقوب کے بجائے بنی اسرائیل ان کی اولاد کو کہا گیا۔ اور یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنے والد کی خدمت کے صلے میں ملا تھا نا، اور ان کی اولاد کو ویسے بنی اسرائیل فرمانے میں ان کو اطاعت الہی کی رغبت دینا ہے کہ تم اس کے فرزند ہو جس نے اطاعت کر کے، اس کے فرزند ہو جس نے اطاعت کر کے ہماری طرف سے اعلیٰ خطاب پایا، تو تم بھی اپنے
خطاب یافتہ والد کے نقش قدم پر چل کر اچھے خطاب حاصل کرو۔ اب پڑھیں، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم۔ تو اے اسرائیل کی اولاد، یعنی اے یعقوب کی اولاد، یاد کرو نعمتی، میری اس نعمت کو جو میں نے تم پر انعام کیا۔ ابھی اس کا ذکر آتا ہے، وَأَوْفُوا بِعَہْدِی، اور میرے وعدے کو پورا کرو۔ اوفی تو پھر میں پورا کروں گا، بعہدکم تمہارے وعدے کو۔ وَإِيَّایَ فَارْہَبُونَ، مجھ ہی سے فَارْہَبُونَ، تم ڈرا کرو۔ وَآمِنُوا، اور ایمان لاؤ، بما، اس چیز پر، انزلت، جو میں نے نازل کی، مصدقا لما معکم، جو تصدیق کرتی ہے تمہاری اس والی کتاب کی جو تمہاری ہے، معکم، ولا تکونوا، اور ہرگز مت ہو جانا، اول کافر بہ، انکار کرنے والے مت ہو جانا، سب سے پہلے انکار کرنے والے مت ہو جانا۔ ابھی یہ سب سے پہلے والا بھی میں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں کہ ایک تو ہوتا ہے کافر ہو جانا، اور ایک ہوتا ہے سب سے پہلے کافر ہو جانا۔ تو ان کے بارے میں ایسا کیوں کیا؟ ولا تشترو، اور ہرگز مت لیا کرو، بھی آیاتی، میری آیتوں کے عوض میں، میری آیتوں کے بدلے میں، ثمنن قلیلا، تھوڑی سی قیمت۔ یہ بھی ابھی ذکر ہوگا کہ وہ ایسا کیا کرتے تھے۔ وَإِيَّایَ، اور مجھی سے، فَاتَّقُونَ، مجھی سے ڈرا کرو۔ فَاتَّقُونَ، یہ جو نون کے نیچے زیر لگا ہوا ہے نا، یہ آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ فَاتَّقُونِی، نون یا زیر نی تھا، یہ نی، یا ضمیر متکلم اس کے آخر میں، جو کہ حذف ہوئی ہوئی ہے۔ اب دیکھیں جو وعدہ ہے، وَأَوْفُوا بِعَہْدِی، ہیں جی، اس کا یہ مطلب ہے کہ بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، تم نے جو کچھ ہم سے وعدہ کیا تھا، اب وہ پورا کرو۔ کہ حق تعالیٰ نے جب سارے بندوں، سارے انسانوں سے اپنی ذات کے بارے میں، جو آپ نے سورۃ البقرہ میں پیچھے پڑھا کہ ساری انسانیت کو، سارے انسانوں کو اللہ رب العزت نے پیدا کیا حضرت آدم علیہ السلام سے، اور ذرات کی طرح ان کو پھیلا دیا گیا اور ان سے وعدہ لیا، تو اس میں تو یہ بھی شامل تھے نا، بنی اسرائیل سارے انسان شامل تھے، تمام پیغمبروں پر ایمان لانے کا عہد لیا تھا، وعدہ لیا تھا، جس میں بنی اسرائیل بھی شامل تھے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ سب ہی کو اپنا عہد پورا کرنا ضروری ہے، مگر تم تو خاص طور پر زیادہ ضروری تم پر ہے کہ تم وہ عہد پورا کرو، کیونکہ تم پر تو سرکاری انعامات بہت زیادہ ہوئے، سرکاری سے مراد اللہ رب العزت کی طرف سے۔ اور وہ والا عہد جو حضرت آدم علیہ السلام کے جنت سے اترتے وقت لیا گیا تھا، ابھی کچھ آیتوں پہلے یہ گزرا کہ جب ہماری طرف سے ہدایت پہنچے تو اس کی پیروی کرنا، ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ان کے اوصاف جو تمہاری کتاب توریت اور ان کی کتاب انجیل میں ہیں، ان کو ہرگز نہ چھپانا اور نہ مٹانا۔ اور فرمایا جا رہا ہے کہ اے بنی اسرائیل، اس وعدے کو پورا کرنے کا وقت اب آیا ہے، اب آیا ہے وہ وعدہ جو تم نے کیا تھا، اس کو پورا کرنے کا وقت تو اب آیا ہے، جب میں نے اپنے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا ہے، اب آیا ہے۔ تو اٹھو، ہاتھ میں تورات لو، اور تم انجیل لو، اور اس محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف جو تمہاری کتاب میں لکھے ہیں وہاں سے پڑھ پڑھ کر لوگوں کو سناؤ، اور سب کو جو ہے وہ حضرت محمد کی طرف بلاؤ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور رب جانتا ہے کہ اگر علماء اہل کتاب، یہ والے انجیل والے بھی اور توریت والے بھی، یہ اگر سچ سچ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اپنی کتابوں میں سے پڑھ پڑھ کر بتاتے، نہ چھپاتے، تو پھر کوئی کافر دنیا میں نہ رہتا، پھر کوئی عیسائی نہ ہوتا، پھر کوئی یہودی نہ ہوتا، سبھی اسلام لے آتے، لیکن ایسا ہو نہیں سکتا تھا، یہ پاسبل نہیں تھا۔ تو تم وہ عہد پورا کرو جو میں نے تم سے لیا، اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ اگر تم وہ عہد پورا کرو گے تو پھر میں بھی اپنا وعدہ پورا کروں گا، کہ میں تم سے بہت سے، اللہ تعالیٰ نے جو وعدے کیے ہیں، تمہارے اعمال قبول کیے جائیں گے، تم کو جنت میں واپس بلا لیا جائے گا، تمہارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، تم کو دین و دنیا کے غم سے، مصیبتوں سے، دکھوں سے نجات دے دی جائے گی، تم کو عزت، عظمت اور سلطنت دی جائے گی، تم کو اپنا دیدار کرائے گا اللہ تعالیٰ،
مگر یہ تمام عہد اس صورت میں ہوں گے جب تم محمد کے وفادار ہوگے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اصل میں بات یہ تھی کہ یہ جو علماء تھے نا یہودی ان کے، بنی اسرائیل کے، تو ان کو یہ خطرہ تھا کہ اگر ہم نے اسلام قبول کر لیا تو ہماری وہ سورس آف انکم، وہ آمدنیاں، وہ بند ہو جائیں گی۔ کون سی؟ جو یہ نظریں لیتے تھے، نیازیں لیتے تھے جاہلوں سے، اور یہ تحفے لیتے تھے جاہلوں سے، اور یہ ان سے پیسہ لیتے تھے، گویا کہ سمجھ لے کہ باقاعدہ بندھی ہوئی سیلری لیتے تھے۔ یہ سمجھتے تھے کہ اگر ہم نے اسلام قبول کر لیا تو ساری سرداری تو ہماری ختم ہو جائے گی۔ بنی اسرائیل، ایک تو یہ خوف تھا ان کو، ایک تو یہ خوف تھا، تو اس وجہ سے یہ چھپاتے تھے۔ پتہ چل گیا تھا کہ یہ جو نبی آئے ہیں جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، یہ برحق نبی ہیں، یہ سب اچھی طرح سے ان کو پتا تھا، پتہ چل چکا تھا۔ ایک ہوتا ہے کہ مشرک ہوتا ہے، بتوں کی پوجا کرتا ہے، اس کے ہاں سسٹم ہی نہیں ہے نبوت کا کوئی ایسا، تو اس کو پہلے تو یہ نبوت سمجھنے میں ٹائم لگے گا کہ کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کرو اور میں اس کا بھیجا ہوا رسول ہوں۔ اور ایک ہوتا ہے کہ جس کو کنفرم پتہ ہوتا ہے، اس کو کچھ سمجھانے کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ وہ ہوتا ہے جس کی کتاب میں لکھا ہوتا تھا، اور وہ تو انتظار کرتے تھے، ان کی نسلیں انتظار کرتی تھی کہ کب آئیں گے، کب آئیں گے وہ نبی، کب آئیں گے، آخر کار آ گئے۔ تو آنے کے بعد یہ پلٹ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف آوری کے بعد جن کا یہ انتظار کر رہے تھے، یہ لوگ شدت سے انتظار کر رہے تھے ان کے آنے کا، یہ پلٹ گئے۔ ایک تو یہ ان کو خوف ہوا کہ یہ مال و دولت، یہ ذریعہ آمدنی، ابھی بتاتا ہوں ذریعہ آمدنی کہاں سے آتا تھا اور کس وجہ سے آتا تھا، اور کس بات کے پیسے ان کو جاہل لوگ دیا کرتے تھے، وہ بتاتا ہوں ابھی میں آپ کو۔ تو یہ پیسے بند ہو جائیں گے، ایک تو یہ تھا خوف، اور دوسری سب سے بڑی وجہ تھی حسد۔ وہ جو حسد اور جیلسی ہے نا، جلن، یہ ایک بڑی وجہ تھی کہ وہ اس حسد کی وجہ سے اسلام کو قبول نہیں کر رہے تھے، کیونکہ ان کا یہ خیال تھا کہ آخری نبی، نبی آخر الزمان، وہ بھی ہمارے ہی خاندان سے ہوں گے جیسے پہلے انبیاء آتے رہے، جبکہ بنی اسرائیل سے آئیں گے، وہ یہ سوچ کے بیٹھے ہوئے تھے۔ جبکہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، وہ تو بنی اسماعیل سے آئے، وہ اولاد اسماعیل میں سے یہ آفتاب چمکا۔ یعنی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لائے اور ان کو پتہ چلا کہ جس نبی کے آنے کا وعدہ کیا گیا تھا وہ آ چکے، وہ آ چکے، تو یہ لوگ جل جل کر سیاہ خاک ہو گئے حسد کے مارے اپنی جلن میں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے بے وقوفو، تم اپنے انعامات کو بھی یاد کرو، اذکروا نعمتی اللتی انعمت علیکم، یاد تو کرو کہ تم میں بھی تو انبیاء علیہ السلام کثیر ہم نے بھیجے تھے، بنی اسرائیل میں بھیجے تھے نا، کتابیں بھی تم میں نازل کی تھی، اہل کتاب تم ہو، تمہیں کتابیں دی گئی تھی، تمہیں غلبہ دیا گیا تھا، تمہیں حکومت دی گئی تھی، تمہیں عزت دی گئی، تمہیں دولت دی گئی، تمہیں سلطنت دی گئی، بھول گئے؟ اذکروا، یاد کرو، علم و فضل تمہیں دیا گیا، جاہو جلال تمہیں بخشا گیا۔ اب اگر آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ بنی اسماعیل میں سے تشریف لے آئے ہیں، تو اس میں تمہارا کیا بگڑ گیا؟ کیا بگڑ گیا تمہارا؟ کیا اللہ تعالیٰ کی ساری نعمتوں کے صرف خالی اکیلے تم ہی ٹھیکیدار ہو؟ تمہیں ہی نعمتیں ملنی چاہیے، تم میں ہی صرف نبی آنے چاہیے؟ تو اس حسد سے، اس جلن سے باز آ جاؤ اور اپنی تمام نعمتوں کو یاد کرو، اذکروا نعمتی اللتی انعمت علیکم، یاد کرو، اور یاد کر کے اپنا وعدہ پورا کرو۔ اوفوا بعہدی، وعدہ پورا کرو، جو تم نے جو تم نے ہم سے یہ کیا تھا کہ یا اللہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خاتم النبیین جب دنیا میں تشریف لائیں گے تو ہم ان پر ایمان لائیں گے، یہ وعدہ کیا تھا تم نے، تو اب اس وعدے کو پورا کرو۔ اور یہ جو تم کو جو اپنی آمدنی وغیرہ کے بند ہونے کا ڈر لگتا ہے، اس کو اپنے دل سے نکال دو۔
نکال دو اپنے دل سے، اور صرف یہ ڈر نکال دو، بلکہ صرف مجھ سے ڈرو، وَإِيَّایَ فَارْهَبُونَ، مت ڈرو اس چیز سے، مجھ سے ڈرو، وَإِيَّایَ فَارْهَبُونَ، وَإِيَّایَ فَارْهَبُونَ، صرف مجھ سے ڈرو، صرف مجھ سے ڈرو۔ اگر تم ایمان لے آئے ہیں تو پھر تم دیکھنا کہ تمہاری کیسی عزت اور آبرو ہوگی، اور تمہارے مال و دولت میں کیسی ترقی ہوگی۔ وَإِيَّایَ فَارْهَبُونَ۔ دیکھیے کس طرح سے وہ پیسے کماتے تھے اور کس طرح سے وہ رد و بدل کرتے تھے، اور ساتھ میں اس والی بات کو بھی شامل کر لیں کہ ولا تشترو، ہیں ولا تشترو بھی آیاتی ثمنا قلیلا، یعنی میری آیات پر ایمان لانے اور میرے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تصدیق کرنے کے بدلے میں دنیا کا مواد یہ مت لو، چھوٹی سی قیمت کے اوپر مت مر جاؤ۔ اب اس کا جو یہ میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ تفسیر روح البیان سے صفحہ نمبر 252 میں ذرا کھولوں، وہاں سے میں آپ کو پڑھ کے بتاؤں یہ معاملہ ہے کیا۔ ایک منافق کعب بن اشرف، امیر المنافقین کہہ لیں، تو اس نے ایک دن یہودیوں کے علماء سے کہا، اچھا ایک بات رہ گئی بتانی، میں نے ابھی یہودیوں کا ورڈ ابھی یوز نہیں کیا تھا، وہ مجھے آپ کو بتانا ہے۔ بنی اسرائیل سے مراد یہودی کیوں ہے؟ بنی اسرائیل یہودی ہے نا سارے، یہ تو کیوں ہے؟ کیا اس کا تعلق ہے؟ بتاؤں گا کہ ان کا ایک بیٹا جو ہے اس کا نام تھا یہودا، یہ تھوڑی سی ڈیٹیل آگے چل کے تھوڑا سا، تو اس طریقے سے کس طریقے سے ان کا نام یہود پڑا۔ بہرحال ابھی ان کے جو علماء تھے یہودیوں کے، ان سے کہا اس نے، کعب بن اشرف نے، کہ تم لوگ محمد کے حق میں کیا جانتے ہو صلی اللہ علیہ وسلم، اکیلے میں آپس میں؟ تو یہودیوں نے کہا کہ وہ تو نبی ہے، وہ تو نبی ہے، کیونکہ بھائی یہی تھے نا، حقیقت ہی یہی تھی، ان کی کتابوں میں یہ لکھا تھا۔ اچھا ہوتا یہ تھا کہ ان کی جو توریت تھی نا کتاب، یہ نہیں دکھاتے تھے کسی کو، تو ایسے ہماری طرح سے قرآن کی صورت میں تو موجود نہیں تھی، یہ نہیں دکھاتے تھے، وہ جس زبان میں تھی یہ یہی جانتے تھے۔ ان کے علماء عوام سے دور رکھتے تھے، عوام کو کوئی مسئلہ پوچھنا ہوتا تھا وہ ان کے اپنے علماء سے آ کے پوچھتے تھے، اور اس کے بعد پھر وہ دیکھتے تھے کہ بھئی وراثت کا مسئلہ ہے، قتل کا مسئلہ ہے، تو وہ بھاؤ تاؤ کرتے تھے کہ بھئی اگر تم بتاؤ تمہیں کون سا والا فیصلہ چاہیے، وہ بتاتا تھا کہ بھئی یہ مشکل ہو گئی ہے، تو وہ اپنی توریت میں سے آیت پڑھ کے بتاتے تھے اور اس کی خلاصی کرواتے تھے، بھئی اتنے پیسے لگیں گے، اور اتنے پیسے لیتے تھے۔ یہ دکھاتے نہیں تھے کہ توریت میں کیا لکھا ہے، وہ کہتے تھے ہم دیکھ کر بتا دیتے ہیں کیا لکھا ہے۔ تو کعب بن اشرف نے پوچھا کہ تم لوگ محمد کے بارے میں کیا جانتے ہو صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو یہودیوں کے علماء نے کہا وہ تو نبی ہے۔ دیکھیں کتنی کلیئر بات کی ہے، نبی ہیں، ان کو پتا تھا وہ نبی ہیں۔ تو صرف پتا ہونے سے، دیکھو ہمیشہ یاد رکھو، پتا ہونے سے، علم ہونے سے ایمان نہیں ہوتا۔ ہاں اگر ایسے ہے تو پھر سارے پھر یہودی پھر ایمان والے ہوئے نا، مومن، ایسے تو عیسائیوں کو بھی پتا تھا۔ تو اس طرح وہ ایمان لانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عزت کرنی پڑے گی، ان کا احترام کرنا پڑے گا۔ پتا ہونے سے کہ وہ نبی ہیں، پتا ہونے سے ایمان نہیں ہوتا۔ پتا تو تھا ان کو نہیں پتا تھا، دیگر مشرکین کو جو کہ بتوں کی پوجا کرتے تھے ان کو نہیں پتا تھا، پھر انہوں نے غیب پر ایمان لائے، اس کو کہتے ہیں ایمان لانا، عزت کی انہوں نے، احترام کیا۔ تو جہاں کہیں پہ بھی اگر کوئی مسلمان بھی اگر ایسی حرکت کرے گا کہ وہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان کو گھٹائے گا یا شان کو چھپائے گا، چھپاتے کیسے ہیں وہ سنیں بھی ذرا۔ تو کعب بن اشرف نے جب ان سے پوچھا کہ کیا جانتے ہو ان کے بارے میں، یہودیوں نے، عالموں نے کہا کہ وہ تو نبی ہیں۔ تو کعب بن اشرف نے کہا اچھا چلو بس، تمہارا وہ انعام اور وہ صلہ اور وہ پیسہ جو تم کو مجھ سے ملتا تھا نا، آج سے ختم، جاؤ دفع ہو جاؤ، یا پھر اگر اس کے خلاف ثابت کر دو تو پھر تمہارا انعام دوبارہ سے ری اسٹور ہوگا۔
تو بعض اہل کتاب عذر کرتے ہوئے جواب دیتے کہ چونکہ انہوں نے ہمیں بلا سوچے سمجھے جواب دے دیا، تو آپ ہمیں تھوڑی سی مہلت دے دو، ہم ذرا تورات میں دیکھ لیں، پھر تورات میں سے دیکھ کر جواب دیں گے۔ اور پھر انہوں نے سے کچھ دیر کا انہوں نے ڈرامہ کیا، کچھ دیر کے بعد انہوں نے کعب بن کعب بن اشرف کو جو تورات دکھائی ہے، تو اس میں جہاں پر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نعت شریف لکھی تھی، وہاں پر ان کا نام ہٹا کر دجال کی تعریف لکھ دی۔ دجال کی دجال کی نام ہٹا کر کاٹ کے دجال کی تعریف لکھ دی، اور پھر کعب بن اشرف کو سنائی، تو کعب بن اشرف نے پھر اس کو مال و دولت سے نوازا۔ یہ کام یہ کرتے تھے۔ ابھی آگے اس کا ذکر آئے گا کہ ولا تلبس الحق بالباطل، یہ گڑبڑ نہیں کیا کرو، یہ ملانا جلانا یہ نہ کیا کرو۔ یہ تفسیر روح البیان کے اندر یہ لکھا ہے کہ انجیل جو یہ عیسائیوں کی کتاب تھی، اس میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نام بھی لکھا تھا، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا حلیہ مبارک بھی لکھا تھا، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خوبصورت شکل و صورت بھی مذکور تھی، لکھی ہوئی تھی، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کھانا، آپ کا پینا، آپ کے روز مرہ کے امور، وہ سب انجیل میں بائبل میں لکھے ہوئے تھے جی۔ لیکن وہ اس کو چھپاتے رہے چھپاتے رہے چھپاتے رہے، کیونکہ وہ کہتے تھے کہ تورات میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جب وہ پلٹتے تھے نا، وہ کہتے تھے ہمیں تو نہیں ملی تورات کے اندر، ہمیں تو نہیں ملی اس کے اندر کوئی ایسی چیز لکھی ہوئی۔ اللہ رب العزت نے ان کو یہیں پہ ڈانٹا کہ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، سب سے پہلے تو تم ہی سے امید ہے نا کہ تم ان کا اقرار کرو گے، ایمان لے کر آؤ گے، کیونکہ تمہارے پاس تو وہ کتابیں ہیں جو کہ آسمانی کتابیں ہیں، تو تم ہی سب سے پہلے مت انکار کر دینا۔ تو لیکن سب سے پہلے انہوں نے انکار کر دیا، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تھوڑی قیمت کے بدلے میری آیاتوں کو مت بیچ ڈالو، مت فروخت کر دو میری آیتوں کو، اس کو کاٹ کے اور کچھ اور وہاں پہ لکھ دو۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ نظر سے گزری، بہت اچھی لگی، آخر میں آپ کو سنیں۔ فرماتے ہیں کہ لا یمنعن احدکم حیبۃ احد ان یقول او یقوم بالحق حیث کانوا، ہاں، تم میں سے کسی کی ہیبت جو ہے نا، وہ اس بات سے نہ روکے کہ وہ حق بات بیان کرے یا حق کے لیے کھڑا ہو، چاہے وہ کوئی بھی روکے، کہیں پہ بھی روکے، حیث کانا، جہاں کہیں پہ بھی ہو۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی حق کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی حق بات کہنے سے کسی سے بھی ہم نہ ڈریں، کسی کی بھی ہیبت جو ہے وہ ہمیں نہ روکے، جیسے کہ اس حدیث مبارکہ میں تھا۔ چلے اب تو ذکر چل رہا ہے، اب انہی کا ذکر چلے گا، انہی لوگوں کا اب ذکر چلے گا ٹھیک ٹھاک۔ ابھی ذکر آپ لوگ پڑھیں گے تفسیر کے اندر ان یہودیوں کے بارے میں، اور یہ کیا 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 کرتے تھے، آیت نمبر 43 کے اندر آگے ہم اس کو اب ملاحظہ کرتے ہیں۔